ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اے ہمارے رب، اتمم تمام کر دے، پورا کر دے، مکمل کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، انکا بے شک تو، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. یہ دعا میدان حشر میں اہل ایمان مانگیں گے کہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. جیسا کہ آپ جانتے کہ میدان حشر میں مکمل اندھیرا ہوگا، انسان کے لیے روشنی اس کے عمل کی ہوگی، تو اس روشنی کے ختم ہونے کا ڈر لگ جائے گا انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ منافق ہوں گے جنہیں ابتدا میں نور ملے گا لیکن فوراً چھین لیا جائے گا. جب ان کا نور چھینا جائے گا تو جو پکے مخلص اہل ایمان ہیں وہ گھبرا اٹھیں گے کہ کہیں ہم سے بھی نہ لے لیا جائے. تو اس وقت وہ دعا مانگیں گے کہ اے رب ہم سے یہ نور واپس نہ لے اور ہم پر تمام کر دے، یعنی جب تک ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں یہ ہمارے ساتھ ہی رہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ذاتی اعمال کے علاوہ کون سی چیزیں اس کے نور میں اضافے کا سبب بنتی ہیں؟ ایک تو نیکی کا اپنا نور ہوتا ہے، اور ایک وہ نیکی جو انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل تو ختم ہو جائیں گے، تین چیزیں فائدہ دیں گی: ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے، اور دوسری چیز او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھاتے رہیں، تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر شخص کا نور، اس کی لینتھ مختلف ہوگی. کچھ لوگوں کا نور مدینہ سے صنعاء تک کے فاصلے پر ہوگا جو شاید 700 میل بنتا ہے، کچھ لوگوں کا اس سے کم عدن تک، کچھ لوگوں کا اس سے کم، کچھ کا صرف ان کے پاؤں کے ساتھ ساتھ ہوگا. تو جتنا جس کا عمل ہوگا اتنا ہی اس کا نور ہوگا. اب اس سوچ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں جیسے وہاں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پڑھیں گے اہل ایمان. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.